اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین، دوسرا حصہ، غیبت کن صورتوں میں جائز ہے۔ باقی حصہ۔ یا کوئی بڑا افسر اور حاکم ہو لیکن فرض کا صحیح حق ادا نہ کر رہا ہو، یا تو اس لیے کہ اس کے اندر حکمرانی کی قوت ہی نہیں، یا نافرمان ہے، یا کم عقل وغیرہ ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی حقیقت اوپر تک پہنچائی جائے، جس کو اس پر غلبہ حاصل ہو، تاکہ وہ اس کو ہٹا دے اور اس کی جگہ ایسے شخص کو حاکم اور افسر بنائے جو معاملات کی اصلاح کرے، یا کم سے کم اس کی اصل حقیقت اس کے علم میں آ جائے گی، تاکہ وہ اس کے حال کے مطابق اس سے معاملہ کرے اور اس سے دھوکہ نہ کھائے، اور یہ کہ وہ اسے سیدھے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب دے یا پھر اسے بدل دے۔ پانچواں، یا کوئی کھلم کھلا اپنے برے کام یا بدعت کرنے والا ہو، جیسے کوئی اعلانیہ شراب نوشی کرے، لوگوں کا مال لے، چنگی وصول کرے یا زبردستی ٹیکس لے اور باطل اور غلط کاموں کا محافظ بنے، تو وہ جو بھی غلط کام کھلم کھلا کرے اس کا بیان کرنا جائز ہے، تاکہ اس کی اصلاح ممکن ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس کے دوسرے دوشوں کا جو چھپے ہوئے ہوں بیان کرنا حرام ہے۔ چھٹا، مشہور نام سے پکارنا۔ جب انسان کسی عہدے یا اپادھی کے ساتھ مشہور ہو، جیسے آمش، چندھا، آرج یعنی لنگڑا، بہرا، اندھا اور بھینگا وغیرہ، تو اس کے لیے پہچان والے نام یا لقب کا استعمال جائز ہے، لیکن توہین اور برائی کی نیت سے ان الفاظوں کا استعمال حرام ہے، اور اگر مشہور لقب کے بنا اس کی پہچان کی جا سکتی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ 6 وجہیں ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے دوسروں کے دوشوں کا بیان کرنا جائز ہے، اور اس پہ زیادہ تر پر علماء کا اجماع ہے، اور اس کے دلائل صحیح حدیثوں سے مشہور ہیں۔ ان میں سے کچھ احادیثیں یہ ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے فرمایا اس کو اجازت دے دو، یہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، امام بخاری کی کتاب سے ظاہر ہے کہ لوگ ان کی ظاہری حالت سے دھوکہ نہ کھائیں، یعنی جو شخص برے کردار والا ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ اگر لوگوں کو اس کے کردار سے روبرو نہ کیا گیا تو بہت سے لوگ اس کے شکار ہو جائیں گے، جس سے ان کے دین یا دنیا یا دونوں کا نقصان ہوگا، تو ایسے شخص کی غیبت کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ مظلوم جہاں بھی پریشان حال ہوں آپ ان کی مدد فرمائیے، اور تمام ایمان والوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے، ہمارے اچھے اعمالوں کو قبول فرما لیجیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔